إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال في حديث آخر طلب العلم فريضة على كل مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما كثيرا كثيرا. محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے پہل اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی اور بزرگی بیان کرنی چاہیے، جس نے ہم تمام کو اس دنیا فانی کے اندر پیدا فرمایا اور ہماری رشد و ہدایت کی خاطر بے شمار انبیاء علیہم السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجتا رہا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء پر، خصوصاً نبوت و رسالت کی آخری کڑی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب کائنات نے اس کائنات کے اندر رحمت للعالمین بنا کر، بہترین معلم انسانیت بنا کر، اپنی وحی کا آخری ترجمان بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ محترم سامعین، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو اس وقت کفر و ضلالت کا دورہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر اللہ رب العالمین کی طرف دھیان لگا کر بیٹھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسی غار کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، جبریل امی علیہ السلام آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کو سینے سے لگا کر کہتے ہیں اقرأ، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے۔ دوبارہ فرشتہ آپ کو سینے سے لگا کر اور کہتا ہے اقرأ، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی جواب دیتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تیسری مرتبہ آپ کو سینے سے لگا کر زور سے دبا کر کہتے ہیں پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، یعنی پڑھیے آپ اپنے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، اور پڑھیے آپ کے اپنے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے آپ کو پیدا فرمایا۔ میرے محترم سامعین، اگر آپ ان آیات کریمہ کو پڑھیں گے تو ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس چیز کی طرف رہنمائی فرمائی وہ اللہ رب العالمین کی معرفت تھی، وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار تھا۔ لہٰذا
وحی کی جو پہلی تعلیم تھی وہ یہی تھی کہ انسان اپنے آپ کو دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کرے۔ وحی کی پہلی تعلیم یہی تھی، اس غار حرا کا پہلا سبق یہی تھا کہ اگر انسان اس روئے زمین پر دینی تعلیم کو اپنا لے، اللہ رب العالمین کے پیغام کو اگر اپنی زندگی کے اندر نافذ فرما لے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ سب سے بہترین انسان ان کو کہلایا جائے گا، ہر جگہ ان کو عزت ملے گی، کیونکہ اس کی گواہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث طیبہ کے اندر دی، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان فرمایا، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی گواہی دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ تو قرآنی آیتیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ ہمیں اس بات کی طرف لے کر کے جاتی ہیں کہ ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر دینی تعلیم کو لانا ہے، ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو اسلامک ماحول بنانا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو دین سے جوڑنا ہے، خود اپنے آپ کو دین پر عمل کرنا ہے، اپنے بچوں کو اس پر ابھارنا ہے۔ یہ ہمیں اقرا کا غار حرا کی پہلی تعلیم تھی جو کہ جبریل امی علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے اور آپ کو اللہ رب العالمین کی معرفت کروائی۔ تو میرے محترم سامعین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو نماز کو کس انداز میں پڑھنا چاہیے، مالدار ہونے کے بعد حج اور عمرہ کیسے انجام دیے جائے، زکوٰۃ کتنا مال آنے پر انسان کو زکوٰۃ دیا جائے گا، اور انسان کے پاس اگر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کسی تکلیف کے اندر انسان مبتلا ہو جائے تو اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی دعائیں ہمیں سکھلائی ہیں۔ ہمیں اس کا علم ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر ہماری زندگی کو خوشحالی میں رکھے تو ہمیں دین کی تعلیم کو حاصل کرنا ہے، ہمیں اللہ رب العالمین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، کیونکہ اسی میں ہماری کامیابی کا راز مضمر ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ علم دین جس کو ہم حاصل کرتے ہیں یہ انبیاء کی وراثت ہے، اور علماء جو ہوتے ہیں، انبیاء جو ہوتے ہیں، وہ اپنی وراثت کے اندر درہم و دینار نہیں چھوڑتے بلکہ وہ علم کو چھوڑ کر کے جاتے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء ہی انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، جس کسی انسان کے اندر دینی علم آ جائے تو اس کو بہت سارے فائدے اس کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ وہ انسان دنیا میں سرخرو ہوتا ہے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرما سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب انسان دینی علم کے لیے نکلتا ہے تو گویا کہ وہ انسان جنت کے راستے میں چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے تو جنت کے راستے پر گامزن ہوتا ہے۔ گویا کہ وہ جس راستے پر جا رہا ہے وہ راستہ اس کو جنت کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ میرے محترم سامعین، زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، انسان کی موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ آج شہر حیدرآباد کے اندر موسی ریور کے اندر جو پانی آیا اس میں بہت سارے افراد کے گھروں میں پانی گھس گیا، بہت سارے افراد گٹر میں گر کر کے اپنے آپ کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک انسان علم دین کو حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکل رہا تھا، اچانک اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ہم گھر سے نکلتے ہیں آفس کے لیے، مدرسے کے لیے، اسکول کے لیے، کالجز کے لیے، سوچتے ہیں جا کر کے واپس آئیں گے، گھر میں ملاقات کریں گے سب سے، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے اور ان کی روح ان کے جسم سے پرواز کر جاتی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، ہم اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، ہم اپنے دل میں دین کا جذبہ رکھیں، ہم اپنے دل میں اسلام کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ انسان کی موت کبھی بھی آ سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر کوئی انسان علم دین حاصل کرنے کی تلاش میں نکلتا ہے،
علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو گویا کہ وہ انسان جنت کے راستے پر چل رہا ہے۔ تو ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہے کہ بائی چانس اگر ہمارا اچانک انتقال ہو جائے، ایکسیڈنٹ کا ہم شکار ہو جائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مستحق بن جائے۔ لہذا جب بھی ہم گھر سے نکلیں اپنے نیتوں کو خالص کرتے ہوئے اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہم اپنے گھروں سے نکلیں کہ آج میں راستے سے جا رہا ہوں، اگر مجھ کو راستے میں کوئی انسان مجبور انسان ملا تو مجھے اس کی مدد کرنی ہے، مجھے مدرسے کے اندر جا کر کے اللہ رب العالمین کے پیغام کو سیکھنا ہے اور دوسروں کو سکھانا ہے، مجھے آفس کے اندر جانا، کچھ غلط میں نے دیکھا تو وہاں پر اس کو دین کی تعلیم اس کو دینا ہے۔ یہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے، یہ اخلاق ہمارے اندر آنا ضروری ہے، یہ سوچ ہمارے اندر آنا ضروری ہے، تبھی ہم دینی تعلیم کے اصل حقدار بن سکتے ہیں اور اپنی اخروی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب انسان دینی تعلیم کو حاصل کرتا ہے تو اس کے خیر پر ہونے کی علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کر لیتا، جوڑ لیتا ہے، تو اس کو حق کیا ہے معلوم ہو جاتا، باطل کیا ہے معلوم ہو جاتا، سچ کیا ہے معلوم ہو جاتا، جھوٹ کیا ہے معلوم ہو جاتا، صحیح کیا ہے معلوم ہو جاتا، غلط کیا ہے معلوم ہو جاتا، ثواب کا کام کون سا ہے، گناہ کا کام کون سا ہے، اچھا راستہ کون سا ہے، برا راستہ کون سا ہے، کون سا راستہ، کون سا کام ہم کو جہنم کی طرف لے کر کے جانے والا ہے، کون سا کام ہم کو جنت کی طرف لے کر کے جانے والا ہے۔ یہ سمجھ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو عطا فرماتا ہے جس کے دل میں دین علم حاصل کرنے کا جذبہ ہو، اس کی طلب ہو، تو ایسے انسان کے ذہن و دماغ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزیں ڈالتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب انسان اللہ رب العالمین کے پیغام کو سیکھتا ہے، دینی تعلیم کو حاصل کرتا ہے، تو اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت، اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں۔ انسان اگر علم والا ہے، اس کو پتہ چل جائے کہ اگر میں نے چوری کی ہے تو اس کی سزا اسلام کے اندر کیا ہے، اگر میں نے زنا کیا ہے تو اس کی سزا اسلام کے اندر کیا ہے، اگر میں نے کسی کے عزت پر ڈاکہ ڈالا تو اس کی سزا کیا ہے، اگر میں نے نماز نہ پڑھی تو اس کی سزا کیا ہے، اگر میں نے حج کی ادائیگی نہ کی استطاعت رکھنے کے باوجود اس کی سزا کیا ہے، اگر میں نے زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کی استطاعت کے باوجود اس کی سزا کیا ہے۔ تو یہ جب اس کی سزا کے بارے میں انسان کو علم ہو جائے گا، دین کا علم انسان کو ہو جائے گا، تو وہ نہ چاہتے ہوئے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوگا، تو اپنے اس کام کو بحسن خوبی انجام دینا شروع کر دے گا۔ اس کی عبادتوں کے اندر خشوع اور خضوع آنا شروع ہو جائے گا، اس کو عبادتوں میں مزہ آئے گا، اس کو عبادتوں میں کسی چیز کے وسوسے کی، کسی چیز کے شک و شبہات کا اس کے اندر کھٹکا آنے والا ہی نہیں ہے۔ تو شرط اس بات کی ہے کہ ہم دینی تعلیم کو محنت اور لگن کے ساتھ، اخلاص و للہیت کے ساتھ حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے سینوں کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اس کے ذریعے سے، دینی تعلیم حاصل کرنے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو بلندی عطا فرماتا ہے، بلند درجات اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے اہل ایمان اور جن کو علم سے نوازا گیا ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ یقیناً ایک انسان اگر دینی تعلیم حاصل کرتا ہے اس کو عزت ملتی ہے۔ اور ابھی کل میں نے ایک شارٹ ویڈیو دیکھا، ایک بیچارہ آٹو والا ہے، ایک ننھے منھے بچے کو بٹھا کر کے لے کے جا رہا ہے، اور وہ بچہ 2 پارے کا حافظ ہے، وہ مدرسے میں پڑھ کر کے شاید آ رہا تھا، وہ بچہ میں نے ویڈیو میں دیکھا، وہ آٹو ڈرائیور اتنا زیادہ خوشی کا اظہار کرتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو ہمارے آٹو کے اندر بٹھایا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ، اور اس بچے سے یہ وعدہ کرتا ہے، بیٹے میں اس راستے پر چلتا ہوں، جب کبھی بھی اس راستے سے گزرو تو تم میرے آٹو میں بیٹھنا، تم جدھر بھی جانا چاہو میں تم کو فری آف کاسٹ لے کر کے جاؤں گا، تم کبھی مجھ کو کرایہ نہیں دینا۔ یہ عزت، یہ درجات اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کہاں سے دیتا ہے؟ کیونکہ اس ننھے سے پیارے سے بچے کے سینے کے اندر اللہ رب العالمین کا مقدس کلام قرآن مجید اس کے سینے کے اندر بیٹھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بچہ حافظ قرآن پڑھ رہا تھا،
جس کی وجہ سے اس آٹو ڈرائیور نے وعدہ کیا جب تک میں اس روڈ پہ جاؤں گا کہیں بھی مجھ کو دیکھنا آ کے بیٹھنا، جدھر بھی جانا میں آپ کو چھوڑوں گا، آپ سے کرایہ نہیں لوں گا۔ تو میرے محترم سامعین ایسے بہت سارے ہزاروں واقعات آپ دیکھیں گے کہ علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند درجہ عطا فرماتا ہے، دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دیتا ہی دیتا ہے، اور دنیا میں ہی نہیں بلکہ اخروی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے مقام و مرتبے کو بلند فرماتا ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دینی تعلیم سے خود آراستہ و پیراستہ ہوں، مسجدوں کے اندر اور کہیں بھی پروگرام وغیرہ ہو تو اس میں ہم اٹینڈ کریں۔ جس طریقے سے کسی فنکشن ہال کے اندر ہم کو جانا ہو دعوت میں، ہم کیا کرتے ہیں؟ خود تیار ہوتے ہیں، اپنے پورے ماں اہل خانہ کو تیار کر کے دعوت میں شریک ہوتے ہیں۔ ہم اپنے آپ سے سوال کریں، کیا کبھی کسی پروگرام میں جانے کے لیے ہم اتنی تیاری کیے کہ فلاں جگہ پر مسجد کے اندر کسی عالم کا خطاب ہے، چلو پورے گھر والے تیار ہو کر کے خواتین کو بھی لے کر کے جا کر کے دینی تعلیم سے وہاں پر لوگوں کو روشناس کرائیں گے؟ یہ جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ میرے محترم سامعین، دینی تعلیم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہمارے دلوں سے نکل گیا ہے۔ ابھی 15 اگست ہے، ہمارے بہت سارے بچے اسکولوں کے اندر پڑھتے ہیں، مسلم بچے ہیں، اہل توحید بچے ہیں، اور ان کو مدرسوں کے اسکولوں کے اندر جو پروگرام میں پیش کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، کیا کبھی ہم نے اس کے بارے میں غور و فکر کیا؟ بچوں کو سانگ پر ڈانس کرایا جا رہا ہے، سانگ گانے کے لیے، ڈھول بجانے کے لیے ان کو کہا جا رہا ہے، اور ہمارے پیارے والدین اس پروگرام میں شریک ہوتے ہیں، اپنے فون کو نکال کر کے ویڈیو بنا کر کے اس کو اپنے انسٹاگرام کی، فیس بک کی اور واٹس ایپ کی زینت اس کو اسٹیٹس پر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں آج ہمارے بچے نے یہ چیز اسکول کے اندر پیش کی ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ہم نے وہ سوچا کہ ہمارا بچہ کسی سانگ پر ڈانس کر ہم نے اس کی ویڈیو بنائی، کیا اسلام اس کی ہمیں اجازت دیتا ہے؟ نہیں دیتا۔ ہم خود جا کر کے خوش ہوتے ہیں، اپنے احباب کو بتلاتے ہیں۔ میرے محترم سامعین ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ دینی تعلیم سے ہم کوسوں دور جا رہے ہیں، ہمارے دل میں علم کا کیا مقام مرتبہ ہے وہ ہم نہیں جانتے ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، ہم اس کی تمیز نہیں کر پا رہے ہیں۔ بہت سارے ہمارے بچے آج اسکولوں کے اندر گئے ہوں گے، آپ ان سے جا کر کے پوچھنا تم نے اسکول میں کیا پیش کیا ہے، اور اگر بائی چانس نہیں بھی پیش کیے تو برائی کا سننا بھی گناہ کا کام ہے۔ آپ کا بچہ اگر نہیں پیش کرا، وہاں پر ڈانس ہو رہا، اس بچہ دیکھ رہا ہے، کیا وہ دیکھنا گناہ نہیں ہے؟ وہ ڈانس ہو رہا، کیا اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو گناہ نہیں ملتا؟ اس کو بھی ملتا، پلس آپ کو بھی ملتا۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ آپ نے اس کو ایسی جگہ پر ڈالا ہوا ہے جس سے اس کی دنیا بھی برباد ہو رہی اور اخروی زندگی تو برباد ہونے والی ہی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ دینی تعلیم ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہمارے انتقال کے بعد بھی ہم کو فائدہ دینے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، انسان جب انتقال کر جاتا ہے تو اس کے عملوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ 3 چیزوں کی بدولت انسان کو علم پہنچتا رہتا ہے، اس میں سے پہلی چیز یہ ہے او علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ کر کے جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں۔ ہم اپنے بچوں کو سمجھانا کہ بھائی نماز کی تعلیم یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، نماز پڑھنا ہمارے لیے کمپلسری ہے۔ جو موٹی موٹی چیزیں ہیں کسی کو ہم سکھا دیتے ہیں۔ ایک انسان تھا، وہ پکا سچا نمازی نہیں تھا، جب دل بولا پڑھتا تھا، اس کو ہم نے سمجھایا، وہ نمازی نہیں تھا، بے نمازی تھا، نمازی بن گیا۔ آپ انتقال کر گئے، جب تک وہ انسان نماز پڑھے گا، صحیح بات پر عمل کرے گا، آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ من دل علی الخیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو انسان کسی شخص کو خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو وہ کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ جس طریقے سے نماز پڑھنے والے کو جو ثواب ملے گا، رہنمائی کرنے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو او علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ کر کے جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں۔ او ولد صالح يدعو له، صالح اولاد چھوڑ کر کے جائے جو اس کے انتقال کے بعد دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے والدین پر رحم فرما، کیونکہ انہوں نے مجھے بچپنے سے میری پرورش پرداخت کی ہے۔ اے اللہ ہمارے والدین کو قبر کے عذاب سے بچا لے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین کی قبر کو نور سے منور فرما دے۔ جو بھی الفاظ کے دماغ میں آئیں گے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کب کرے گا؟ جب وہ دینی تعلیم سیکھے گا، اللہ رب العالمین کی معرفت کو حاصل کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے گا، اور اسی طریقے سے قرآن و سنت کا پابند جب بنے گا، تب اس کے ذہن و دماغ کے اندر ساری چیزیں آتی ہیں کہ ہمیں اپنے والدین کے لیے دعا کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسری بات، او ولد صالح يدعو له، صالح اولاد چھوڑ کر کے جائے جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ تو میرے محترم سامعین،
انسان صدقہ جاریہ کر کے جاتا ہے تو اس کا فائدہ انسان کو پہنچتا رہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب انسان دینی تعلیم حاصل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ایسے انسان پر نازل ہوتی ہیں، جو زمین و آسمان کے درمیان جو مخلوق ہیں تمام مخلوق اس انسان کے لیے خیر و برکت کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ نیکی و بھلائی کی تعلیم دینے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، یہاں تک کہ سوراخ کے اندر رہنے والی چونٹی بھی انسان کے لیے جو دینی تعلیم حاصل کرتا ہے اس کے لیے خیر و برکت کی دعا کرتی ہیں، اور مچھلیاں سمندر میں ایسے انسان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، ان باتوں سے ہمیں پتہ لگا، معلوم چلا کہ ہمیں دینی تعلیم ہمارے لیے حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، کیونکہ اس میں ہماری دنیاوی زندگی بھی کامیاب ہوگی، اخروی زندگی میں انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے، کامیاب ہوں گے۔ اور یہی نہیں بلکہ دینی تعلیم حاصل کرنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ وہ مجاہد کی طرح ہوتا ہے۔ جس طریقے سے جو انسان جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلتا ہے اس کا کتنا بڑا مقام مرتبہ ہے، ہم اور آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ راہ خدا میں شہید ہونے والا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرماتے، جنت میں اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو جو انسان دینی تعلیم حاصل کرتا ہے تو مجاہد کے درجے میں مجاہد کے جیسا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ من جاء مسجدی ھذا لم یأتی الا بخیر یتعلمہ او یعلمہ فہو بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ، کہ جو شخص میری اس مسجد کے اندر آئے اور اس ارادے سے آئے، اس نیت سے آئے کہ وہ اچھی تعلیم حاصل کرے گا، دین کی تعلیم حاصل کرے گا اور لوگوں کو اس پر ابھارے گا، عمل کرنے کے لیے کہے گا، خود اس پر عمل کرے گا، تو اس کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ اعلی السماوات والارضین حتی النمل فی جحرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ چونٹیاں اور مچھلیاں اور زمین و آسمان کے مابین جو بھی مخلوقات ہیں سب اس کے لیے دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے خیر و برکت کی دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہٹا کٹھا رکھا ہوا ہے، دینی تعلیم سے ہم کو روشناس ہونا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم پر ابھارنا چاہیے۔ انسان کی زندگی اس وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب وہ ان باتوں پر عمل کرے گا، اور اگر اس زندگی کو اگر ہم دنیاوی زندگی میں اس کو بچا کر کے رکھیں، اسی دنیاوی زندگی تک ہماری زندگی محدود رہی کہ ہمیں اپنے لائف اسٹائل کو بہتر بنانا ہے، ہمیں اچھا بینک بیلنس بنانا ہے، اچھی بلڈنگ بنانی ہے، نہ تو ہمیں مؤذن کے حی علی الصلاۃ اور نماز کی طرف، حی علی الفلاح اور کامیابی کی طرف، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، اگر یہ صدا ہم سن کر کے ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکالتے ہیں اور ہم اپنے بستر پر خواب غفلت میں پڑے رہتے ہیں، مسجد کا رخ نہیں کرتے ہیں، نہ تو ہم اپنے بچوں کو اس کے لیے اجاگر کرتے ہیں، نماز کے لیے تلقین کرتے ہیں، تو میرے محترم سامعین صرف ہمارا مال و متاع صرف دنیا تک رہنے والا ہے، اور قبر کی منزل جو ہے قبر کے جو مرحلے ہیں اس میں ہمیں سختی کا سامنا کرنا پڑے گا، اس میں ہمیں عذابات دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جب انسان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے اس سے جو سوالات ہوتے ہیں اگر ان سوالات کے جوابات میں ناکام ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ انسان کے اوپر 99 اژدہیں سانپ اس کے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں، ایک اژدہا، ایک اندھا اور ایک بہرا فرشتہ اس کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے جو لوہے کے گرزے سے اس کی پٹائی کرتا رہتا ہے، مردہ درد کے مارے چیختا چلاتا رہتا ہے، اس کو تکلیف دی جاتی ہے قبر کے اندر۔ میرے محترم سامعین، ہم اگر دینی تعلیم سے کوسوں دور ہیں تو ہمیں قبر کی سختی کو، اس کے عذابات کو ہمیں دیکھنا چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں پڑھنا چاہیے، آخرت کی ہمیں فکر ہونی چاہیے، آخرت کے ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے، اپنے آخرت کو سنوارنے کے لیے خود ہم کو آگے بڑھنا چاہیے، اور اگر ہمارے گھر میں اسلامی ماحول نہیں تو اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے۔ میرے محترم سامعین، ہمارا جو بچپن کا دور تھا، ہم لوگ جب فجر کی نماز پڑھ کر کے نکلتے تھے تو ہمارے گھروں سے اللہ رب العالمین کے مقدس کلام کی آواز ہماری سماعتوں سے ٹکراتی تھی، ہماری مائیں بہنیں گھروں میں بیٹھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی تھی، ہمارے جو بزرگ تھے وہ گھروں میں بیٹھ کر کے مسجد سے آ کر کے گھروں میں بیٹھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آج ماحول بالکل بدل چکا ہے، ہم دینی تعلیم سے کوسوں دور جا چکے ہیں۔ ہم اپنے گھروں سے جب سو کر کے اٹھتے ہیں
تو سب سے پہلے ہمارا جو کام ہوتا ہے، فجر کی نماز تو غائب ہی رہتی ہے، فون اٹھا کر کے ہم چیک کرتے ہیں کس کس کا نوٹیفیکیشن آیا ہوا ہے، واٹس ایپ پہ کس کا میسج آیا ہوا ہے، فیس بک پر کس کا میسج آیا ہوا ہے، کتنے لائک کتنے شیئر ملے ہوئے ہیں، اس پر ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ میرے محترم سامعین، آپ نے سنا ہوگا بہت سے ایسے افراد تھے جب وہ شام کے وقت سوئے تو صبح کو اٹھ نہیں سکے۔ ابھی حال ہی میں نے دیکھا ایک ویڈیو میں، ایک بندہ نوجوان ہے، غالباً وہ فجر کی نماز کے لیے مسجد کو آتا، سجدے میں اس کا انتقال ہوتا۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی موت اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیب فرمائی، سجدے میں اس انسان کا انتقال ہو جاتا۔ تو میرے محترم سامعین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ زندگی مختصر زندگی ہے، زندگی کا کوئی ٹھکانہ کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہم خود بھی دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ ہوں اور اپنی اولاد کو اس کی فکر کریں، اپنی اولاد کو اس پر ابھاریں۔ اگر ہم اسکول کے اندر ہم اپنے بچوں کو ہم نے ایڈمیشن دلایا ہوا ہے، وہاں پر کیسی تعلیم دی جا رہی ہے؟ کیا اللہ اس کے رسول کی تعلیم دی جا رہی ہے، یا ان کو ان کے سینے کے اندر نفرت پیدا کی جا رہی ہے؟ یہ ساری چیزیں ہم کو تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دینی تعلیم سے ہمارے اندر اخلاق پیدا ہو سکتا ہے، دینی تعلیم ہی کے ذریعے سے ہمارے اندر ایمانداری کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو سکتا ہے، اور دینی تعلیم سے ہمیں روحانی سکون اور قلبی اطمینان ہمیں میسر ہو سکتا ہے۔ دینی تعلیم ہی کے ذریعے سے ہمارے معاشرے سے برائی کا خاتمہ ہو سکتا ہے، بھلائی پھیلانے کے باعث ہم بن سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے دینی تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے اپنے معاشرے کو گناہوں کی غلاظتوں سے، معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں سے ہم کو اپنے معاشرے کو پاک و صاف کر سکتے ہیں، اور دینی تعلیم حاصل کرنے کی بدولت اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیوی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا دیتا ہے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے آخرت کو سنوارتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی جنت میں ہمیں اعلیٰ مقام عطا فرما سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دینی تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی معرفت حاصل کرواتا ہے، اخلاق کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روحانی نفسانی تربیت اللہ تبارک و تعالی ہماری کرتے رہتا ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس قدر ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے دنیاوی تعلیم کی جتنا تگ و دو کر رہے ہیں، اتنا ہی اس سے زیادہ تگ و دو ہمیں اپنے بچے کے دینی اور اخلاقی ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ اس کے لیے ہم تیاری کرنے کی کوشش کریں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں باری تعالیٰ آج کے اس خطبے کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی تعلیم کو لوگوں تک عام کرنے کی، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گھر کو اسلامک ماحول بنانے کی، اسلامک ماحول دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھے، ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.